بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی اہم کیسز کی سماعت اور آنے والے اہم فیصلوں کے حوالے سے آگاہ کروں گا کہ کون سے آج اہم فیصلے آئے ہیں اور کون سے اہم کیسز کی سماعت آج ہوئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کیا گہما گہمی رہی۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پہلا فیصلہ آیا وہ 5 رکنی بینچ نے دیا آڈیو لیکس کمیشن میں۔ آڈیو لیکس کمیشن گزشتہ PDM حکومت نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں آڈیو لیکس آئی تھیں کچھ 5-7، تو ان کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پر مشتمل 3 رکنی کمیشن قائم کیا تھا۔ تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد شاہد زبیری کی درخواست پر از خود نوٹس لیتے ہوئے اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا تھا، اور پھر اس کمیشن کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عثمان عوان کی جانب سے بینچ کے 3 ججز پر اعتراض کیا گیا۔ ان ججز میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ تو ان ججز پر اعتراض کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو کہ آج 5 رکنی بینچ کی جانب سے سنایا جانا تھا۔ تاہم 5 رکنی بینچ تو یہ فیصلہ سنانے نہیں آیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل ریگولر کیسز کی سماعت کے لیے کمرہ عدالت نمبر 1 میں آیا، جب 9 بج کر تقریباً 35 یا 40 منٹ پر تو سماعت کے آغاز پر ہی جسٹس اعجاز الاحسن نے 5 رکنی بینچ کے بہاف پر یہ فیصلہ پڑھ کر اس کا آپریٹو پارٹ جو ہے وہ پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا کہ بینچ کے جو ارکان ہیں ان پر اعتراض کرنا عدلیہ کی آزادی پر حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ شارٹ آرڈر انہوں نے پڑھ کر سنایا، جس کے بعد دوپہر 12-1 بجے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ لکھا گیا۔ 32 صفحات اور 32 پیراگرافز پر یہ فیصلہ مشتمل ہے۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا۔ اس فیصلے میں چیف جسٹس نے اسلامک ٹچ بھی دیا، جس میں انہوں نے سورہ نساء کی 135 نمبر آیت کا حوالہ دیا کہ انصاف ججز کو کرنا چاہیے، اور بے شک وہ ان کے اہل خانہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور اس طرح۔ اور انہوں نے کہا کہ قرآن بھی جو ہے وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی کسی جج پر اعتراض کیا جائے یا وہ جج خود کسی بینچ سے علیحدہ ہو جائے۔ تو میرے خیال میں تو اتنے قرآن کو اور ان چیزوں کو ایسے معاملات میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیسے سن رہے ہیں، آپ کو انصاف پر مبنی فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر آپ انصاف پر مبنی فیصلے کرتے ہیں تو اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے اور اعتراض ہوگا بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ لائک مائنڈڈ ججز کو ہی بٹھائیں گے اپنے بینچز میں، وہ 3 رکنی ہو، 5 رکنی ہو، 8 رکنی ہو، 7 رکنی ہو، اگر سارے اپنے ہم خیال ججز کو بٹھائیں گے اور اہم کیسز سیاسی کیسز کو سنیں گے اور ان کے فیصلے کریں گے اور پھر کہیں اور پھر قرآن حدیث کو درمیان میں لائیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ انصاف کریں، اگر انصاف کریں گے لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا،
تو کوئی بھی آپ کے فیصلوں پر اور بینچ پر اعتراض نہیں کرے گا۔ اسی یہ معاملہ تو تھا ججز کے ریکیوزل کا۔ اٹارنی جنرل نے پی ڈی ایم حکومت کے بہاف پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کو بینچ سے علیحدہ ہونے کی درخواست کی تھی یا استدعا کی تھی، جبکہ چیف جسٹس کی جانب سے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ بعد ازاں 2 ججز پر اعتراض کو واپس لے لیا گیا تھا اور تیسرا صرف ان پہ اعتراض کیا گیا تھا کہ وہ بینچ سے الگ ہو جائیں۔ معاملہ یہ تھا کہ مختلف آڈیوز آئی تھیں، آڈیو لیکس ان کو کہتے ہیں، جن میں مختلف لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور جو سیاسی واقعات گزشتہ 1-1.5 سال سے ہو رہے تھے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد، تو اہم باتوں کے معاملات کے حوالے سے یہ آڈیوز لیک ہوئیں، جن میں چیف جسٹس کی خوش دامن ہیں ساس جن کو کہتے ہیں محجبی نون، اور اس کے علاوہ ان کی آڈیو لیک ہوئی، خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کے ساتھ گفتگو ان کی ریکارڈ ہوئی، لیک ہوئی، جبکہ چودھری پرویز الہی جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ مبینہ طور پر آڈیو لیک ہوئی۔ اسی طرح دیگر آڈیو لیک ہوئیں جن میں عابد شاہد زبیری کی جو آڈیو ہے وہ ایک جوجا صاحب ہیں، کوئی پرویز الہی کے فرنٹ مین ہیں، یا ان کے ساتھ لیک ہوئی، جن میں وہ کیسز کی بات کر رہے تھے کہ ان کے کیسز سید مظاہر علی اکبر نقوی کے بینچ کے سامنے لگائے جائیں۔ میں تو ناظرین ذاتی طور پر ان چیزوں کے بالکل خلاف ہوں، نہ آڈیوز آنی چاہیے، نہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، اور نہ ججز پہ اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ ججز کو فیصلے بھی انصاف پر مبنی اور جو امپارشیلٹی کے اصول کے مطابق کرنے چاہیے تاکہ ان پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ جب آپ کسی مخصوص پارٹی کے حق میں اور مخصوص بیانیے کے حق میں فیصلے کریں گے یا کیس ان کے سنیں گے تو پھر اعتراض بھی ہوگا۔ اسی فیصلے میں جسٹس عمر عطا بندیال نے کیس تو یہ درخواست تو ججوں کو بینچ سے الگ ہونے کا مشورہ دینے کے حوالے سے تھی، لیکن انہوں نے اپنا سارا غصہ وہ جو پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا، اس سارا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح ہوا۔ پھر حکومت نے پہلے 9 رکنی بینچ بیٹھا، پھر 7 رکنی بنا، پھر 5 رکنی بنا، پھر حکومت نے کہا کہ 7 رکنی بینچ کا تقریباً فیصلہ آیا جس میں 4 ججز نے پیٹیشنیں خارج کر دی ہیں اور 3 ججز نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، جو اسپیکر پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی تھیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات صوبائی اسمبلیوں کے کروائے جائیں۔ تاہم جسٹس عمر عطا بندیال نے بار بار لکھا ہے کہ حکومت کی جانب سے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا، اور پھر 4-3 کا بہانہ بنا کر کہا گیا کہ جی ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم تو 4 رکنی بینچ کے فیصلے کو مانتے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ لکھا کہ 7 رکنی کوئی بینچ نہیں تھا، جبکہ 9 رکنی جب بینچ بنا تھا، اور جب وہ بینچ ختم ہوا تو پھر سارے ججز نے کہا تھا کہ آپ نیا بینچ بنائیں اور وہ فیصلہ کرے۔ تو اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ مریم نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی دیگر قیادت نے 15 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ججز کے خلاف اور سپریم کورٹ کے خلاف اور ہم خیال ججز کے خلاف احتجاج کیا تھا اور جلسہ کیا تھا، جس میں ججز کو دھمکایا گیا اور انہیں ڈرایا گیا اور انہیں دھمکیاں دی گئیں اور انہیں کہا گیا کہ وہ جو الیکشن کرانے کا فیصلہ ہے اور پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے اس کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کی گئی ہے اس پر فیصلہ نہ کریں۔ تو
میرا معصومانہ سا سوال ہے کہ کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے دیگر جو ہم خیال ججز ہیں وہ کیا جلسہ کرنے سے ڈر گئے تھے؟ میں خود اس جلسے میں بھی گیا تھا، مریم نواز کی تقریر بھی میں نے سنی تھی، دیگر بھی کچھ تقریریں سنی، سارا لوگوں کو دیکھا بھی تھا، کسی نے کوئی سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کیا۔ سیاسی تقریریں ضرور ہوئیں اور اس میں ججوں کا نام لے کر بھی کہا گیا کہ یہ جو ہے عمران خان کے حمایتی ججز ہیں اور ان کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال نے 32 صفحات پر مشتمل اس فیصلے میں اس ججوں کے ریکیوزل کے معاملے پر تو کم ہی فائنڈنگز دی ہیں اور اپنی گزارشات پیش کی ہیں، جبکہ زیادہ زور ان کا سارا وہ الیکشن کی پیٹیشن اور الیکشن کرانے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس پہ، اور جو پی ڈی ایم کا سپریم کورٹ کے باہر جلسہ تھا اس کے اوپر رہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جلسہ کر کے اور آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ کیا گیا، اور انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا وفاقی حکومت کو بھی کہ ریڈ زون میں جلسے کرنے پر سختی سے پابندی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں ان کو جلسہ کرنے کے لیے سہولت فراہم کی گئی۔ ایکسکیوز می ناظرین، جبکہ آج سپریم کورٹ میں دوسرا ایک اور اہم کیس تھا 14 درخواستوں پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سید منصور علی شاہ نے تقریباً 1 سال قبل سماعت کی تھی۔ یہ ٹیکس کے معاملات تھے، لاہور کا کیس تھا، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ کیس تھا۔ اس کا فیصلہ بھی آج جاری کرنا تھا اور عدالت میں جاری ہونا تھا، تاہم دوپہر تک 12 بجے تک تو ہم عدالت میں رہے اور عدالت ختم ہو گئی، تو یہ بینچ نہیں آیا اور یہ فیصلہ پھر بعد میں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا۔ 35 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سید منصور علی شاہ نے لکھا ہے، 22 صفحات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھے ہیں اور دیگر 13 صفحات جو ہیں وہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اور اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ان درخواستوں کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر نیچے جو ٹریبیونلز اور ماتحت عدالت جو بھی تھی انہوں نے جو فیصلے دیے تھے ان کو بحال کر دیا ہے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، جبکہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے 13 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ لکھا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر درخواستوں کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اس طرح یہ ہوا کہ چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک پیج پر آ گیا، جبکہ جسٹس سید منصور علی شاہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ سے سمجھے جاتے ہیں تو انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کر دیا۔ تو ناظرین اس کے بعد یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان بندوخیل پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے لاہور اور اس طرح کے پی میں سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ اور ان کے گردواروں پر قبضوں اور ان کی گردواروں کی حالت اظہار پر از خود نوٹس، اور اس کے علاوہ جڑاوالا میں چند روز قبل پیش آنے والے واقعہ جس میں چرچوں کو جلایا گیا اور عیسائی کمیونٹی جو ہے اس کے افراد کے گھروں کو جلایا گیا تھا، تو اس معاملے کی سماعت کی اور انہوں نے متعلقہ حکام سے دونوں کیسز میں جواب طلب کیا ہے اور ان کیسز کی سماعت کو 15 دن اور 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ناظرین آج میڈیا بھی کافی تعداد میں موجود تھا اور الیکٹرانک میڈیا تو یہ ہے کہ کوئی اہم بات ان کو ایک لائن ملتی ہے،
تو وہ سارے جو سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں وہ سارے بھاگ پڑتے ہیں، باہر جاتے ہیں، جا کر ٹائپ کرتے ہیں، ٹکرز بناتے ہیں اور پھر اپنے ٹی وی چینلوں کو بھیج دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر باہر جا کر بیپر بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مزاحیہ سا بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ہم لوگ تو یہ ہے کہ یوٹیوب پہ پروگرام کرتے ہیں تو ذرا تسلی سے کرتے ہیں، حالانکہ لوگ اس یوٹیوب پر بھی جو صحافی ہیں، جو چینلوں کے رپورٹرز ہیں، وہ فوری اپنے چینلوں پر بھی یہ پروگرام کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں تک ان کی بات فوری پہنچ جائے۔ تو ناظرین یہ ہے کہ میں نے تو سپریم کورٹ کے سارے وہ فیصلے پڑھ کر اور دیگر چیزیں دیکھ کر ہی پھر پروگرام کرنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مزید پروگرام دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل بھی ضرور دیکھتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔